ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ سنانے سے پہلے امام الانبیاء کی بارگاہ میں، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، شفیع المذنبین کی بارگاہ میں، صاحب کعبہ قوسین کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نذر کر لیں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت، انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ نیرے برج امجد شریف، نیرے برج امجد شریف، یا یوں کہہ لو نیرے برج سیدنا تشریف لائے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ دوسری طرف پٹاسپور خانقاہ کے سجادہ نشین پیر طریقت حضرت علامہ ابو نصر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نور نظر لخت جگر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے مبتدی بول لیتا پھر حضور بولتے، لیکن بزرگوں کے دینے کے طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، یہ بھی انہی لوگوں سے سیکھا ہے۔ کبھی پیچھے رہ کے دیتے ہیں، کبھی سامنے آ کے دیتے ہیں۔ میں غلامان علی ہوں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ غلام پہلے بول لیتا، آقا بعد میں بولتے، لیکن یہ آقا کے مزاج کی بات ہے، جو مزاج میں آئے وہی صحیح ہے۔ تصوف کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب بزرگ کے سمجھ میں جو آئے وہی صحیح ہے، تم اپنے سمجھ سے بزرگوں کی سمجھ کو نہ سمجھو، اس لیے کہ تمہارا سمجھنا اور ہے اور ان کا سمجھنا اور۔ اس لیے میں بڑے مسرت کے ساتھ چند منٹ آپ سے لے رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ان کی تقریر کی پشت پناہی میں آپ سے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں۔ دو تین شعر سماعت فرمائیں، حضرت توجہ چاہوں گا، حضور توجہ چاہوں گا۔ ہر رند تشنا کام، ہر رند تشنا کام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہر رند تشنا کام تمہیں دیکھنے کے بعد چھوتا نہیں ہے جام، تمہیں دیکھنے کے بعد چھوتا نہیں ہے جام۔ اور حسن مطلع سماعت فرمائے کہ ہر دور کا امام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہر دور کا امام
تمہیں دیکھنے کے بعد بس ہو گیا غلام تمہیں دیکھنے کے بعد، اور رگ رگ میں رقص کرتی ہے صحبائے بے خودی، رگ رگ میں رقص کرتی ہے صحبائے بے خودی، ہم بن گئے ہیں جام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ ہم اور آپ جلسہ دستار فضیلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے نے حفظ قرآن کیا نا، لیکن قرآن عظیم ہے کیا؟ جو اس نے پڑھا لیا وہ قرآن ہے، جو تراویح میں حافظ نے سنا دیا وہ قرآن ہے۔ سچ ہے یہ قرآن ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے، خدا کا یہ فرمان بھی تو ہے کہ میں اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو اس کے بھی ریزے ریزے ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کلام الہی کی خشیت سے پہاڑ کے ریزے ریزے، لیکن قرآن عظیم کے ان آیتوں کو جسے پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، قلب مصطفیٰ نے اس بار کو اٹھایا۔ اس بارے گراں کو کس نے اٹھایا؟ پیارے نبی اکرم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس لیے کہ کلام نور دل نوری پہ وارد ہو رہا ہے، ایک نور کا کلام دوسرے نور کی طرف آ رہا ہے، تو پھر نور ہی کی طاقت ہے کہ نور کی طاقت کو برداشت کر سکے، نہ کوئی اس کی طاقت خاک میں ہے، نہ آگ میں ہے، نہ آتش میں ہے، لگی نہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب امام صاحب مسجدوں سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے جب حفاظ کرام شبینہ پڑھتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے جب عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں قرآن عظیم کی تلاوت کرتی ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہو جاتے، یہ ریزے ریزے کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ خشیت گئی تو کہاں چلی گئی؟ اللہ کا فرمان لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ لیکن آج دیکھو جو قرآن کی آیتیں پہاڑ پہ نازل ہوتی اور پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جاتے، اسے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ رہے ہیں، جوان بھی پڑھ رہے ہیں، نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، خانقاہی بھی پڑھ رہے ہیں، مدرسے والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جامی فرماتے ہیں زہے مسجدوں مدرسہ خانقاہے کہ دروے بوت کیلو قالب۔ بات صرف تصوف کی کرنے سے نہیں ہوگی، زانوِ ادب طے کر کے خانقاہوں میں سبق لینا ہوگا۔ صرف زبان سے تصوف ہے کیا؟ تصوف تو بات سمجھ میں نہیں آتی حضرت کہ بچہ بھی پڑھ رہا ہے، بچی بھی پڑھ رہی ہے، جوان بھی پڑھ رہے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ رہے ہیں، امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، مفتی صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، پیر صاحبان بھی پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن عظیم کی انہی آیتوں کو جن کے بارے میں نازل فرمانے والا رب فرماتا ہے کہ میری آیتیں اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی تو خشیت الہی سے اس کے ٹکڑے ہوتے۔ تو آج ہمارے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ قرآن
اترا قلب مصطفیٰ پہ کلام رب العالمین. کلام رب زور سے بولو کلام. میں نہیں کہوں گا میری تقریر میں آپ نعرہ لگاؤ, میں نہیں کہوں گا میری تقریر میں زور سے سبحان اللہ کہو. میں خانقاہی آدمی ہوں. میں یہ چاہتا ہوں خانقاہ میں جہاں ذکر جلی ہے وہیں ذکر خفی بھی ہے. ذکر جلی کی منزل اور ہے, ذکر خفی کی منزل اور ہے, پاس انفاس کی منزل اور ہے, اللہ ہو کی منزل اور ہے, صرف ہو کی منزل اور ہے. تو ان کے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو کلام رب العالمین ہے. کیا ہے کلام؟ اور قلب رحمت للعالمین ہے. قلب رحمت للعالمین ہے. ایک طرف رب العالمین, ایک طرف رحمت للعالمین. اور جب مصطفیٰ جان رحمت کے قلب مبارکہ پہ ان آیتوں کا نزول ہوا تو خشیت تو وہی رہی, جلال تو وہی رہا, کمال تو وہی رہا, گرمی تو وہی رہی, شدت تو وہی رہی. مصطفیٰ نے لیا کلام الہی کو اور رحمت کا خول اس کے اوپر چڑھا چڑھا. فور دا ایگزامپل, مثال کے طور پہ یہ بتی جل رہی ہے, تار کے ذریعے جلتی ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار, وائرس ہیں کہ نہیں ہے؟ اس میں بجلی دوڑ رہی نہیں دوڑ رہی؟ اگر ننگے تار کو آپ چھو دو تو جو بتی جلا رہی ہے وہ آپ کی بتی بجھا دے گی. جو بتی جلا رہی ہے, جو بجلی پنکھا چلا رہی ہے وہ آپ کو بھی چلا دے گا. جو اے سی سے ٹھنڈا کر رہی ہے وہ آپ کو مکمل ٹھنڈا کر دے گا. جو ہیٹر سے گرمی دے رہی ہے وہ جسم کے تمام گرمی کو کھینچ لے گی. لیکن وائر بنانے والے کمپنی نے اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا خول لگا دیا. اندر وائر ہے, اس میں بجلی ہے, اوپر خول ہے. اوپر کیا ہے؟ پی وی سی کا خول ہے. اور جب پی وی سی کا خول ہے تو اسے بچے بھی لے رہے ہیں ہاتھ میں, بوڑھے بھی لے رہے ہیں ہاتھ میں, جوان بھی لے رہے ہیں ہاتھ میں, عورتیں بھی لے رہی ہیں ہاتھ میں. کوئی بھی وائر کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, اس لیے کہ کمپنی نے اس پہ پی وی سی کا خول لگا دیا. آرام سے آرام سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, کمپنی نے اس پہ کیا لگایا ہے؟ پلاسٹک کا خول. اس پہ تار پہ اندر بجلی دوڑ رہی ہے, اندر بجلی دوڑ رہی ہے, لیکن تار کو بچہ بھی چھوتا ہے, بوڑھے بھی چھوتے ہیں, جوان بھی چھوتے ہیں, عورتیں بھی چھوتی ہیں, کوئی چھوتا ہے, لیکن بجلی اسے تکلیف نہیں پہنچاتی. وجہ کیا ہے؟ اوپر ایک خول لگا ہوا ہے پی وی سی کا. پی وی سی کے خول نے خطرے سے بچا لیا. میرے مصطفیٰ جان رحمت پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں, مصطفیٰ ان آیتوں پہ رحمت کا خول چڑھاتے جا رہے ہیں. رحمت کا خول چڑھا دیا پورے قرآن پہ, 30 پاروں پہ, 7 منزلوں پہ, جتنی آیتیں ہیں تمام آیتوں پہ رحمت کا ایسا خول چڑھایا مصطفیٰ نے کہ بچہ بھی یاد کر رہا ہے, بوڑھا بھی یاد کر رہا ہے, جوان بھی یاد کر رہا ہے, لیکن خشیت وہی موجود ہے. خشیت وہی موجود ہے, تاثیر وہی موجود ہے. کیا بند کر دیں, تقریر ختم کر دی کیا؟ مجھے میں ایسی تقریروں کا قائل نہیں بھائی. انتظار 2-4 منٹ سن لیجیے.
نا من عالم کے من دارم اے تماشا گاہ عالم روح تو کجا بہرے تماشا بھی رہی. ہم لوگ کچھ سوچ کے آتے ہیں بڑی محنت سے اور انتشار کا شکار بیٹھے آرام سے اسٹیج پہ انتشار میں نہیں چاہیے. الحمدللہ ہم سب خانقاہ سے جڑے ہوئے. خانقاہ میں دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں, دو چیزیں, ادب اور خدمت. ادب اور خدمت. پہلا سبق کیا ہے اور دوسرا سبق کیا ہے؟ خدمت. تمہیں کچھ پڑھنا آتا ہو نہیں آتا ہو, کچھ کیا ہو نہ کیا ہو, لیکن اگر ادب ہو اور خدمت گزار ہو تو بہت کرنے والوں سے بھی تمہارا مقام افضل ہے. تو میرے مصطفیٰ نے رحمت کا خول چڑھایا اور آج سب اسے پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن عظیم نزول کا معاملہ. اب اگر آپ قرآن عظیم ہے کیا, لوگ سوچتے ہیں کہ بس دستار بندی ہو گئی اور قرآن شریف اس لیے ہے کہ کوئی اگر مر نہ رہا ہو, اٹکا ہوا ہو, ہچکی آ رہی ہو تو حافظ صاحب کو, امام صاحب کو بلایا جائے یا مدرسے کے لڑکوں کو بلا کے سورہ یاسین کی تلاوت کروائی جائے تاکہ جلدی سے مر جائے. ابے یاسین شریف مرنے کے لیے ہے, قرآن مارنے کے لیے آیا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ ارے قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن کی تعریف مولا علی کی بارگاہ سے لے لو, اس کے بعد میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا, باب العلم کی بارگاہ میں, حیدر کرار کی بارگاہ میں, ابو تراب کی بارگاہ میں, در خیبر شکن کے بارگاہ میں, حسن حسین کے ابا جان کی بارگاہ میں, داماد مصطفیٰ کی بارگاہ میں, فاطمہ کے شوہر نامدار کی بارگاہ میں, شیر خدا کی بارگاہ میں کون پہنچ رہا ہے؟ ایک غریب شخص پہنچ رہا ہے. عرض کرتا ہے علی یا مولا, آقا نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا. میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بچی کی شادی ہے. کیا کہا؟ بچی کی شادی ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں, تو کچھ عطا فرماتے تو میں بچی کی شادی کر لیتا. مولا نے فرمایا 2 دن سے ہمارے گھر میں سب روزے سے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانا. مولا کائنات نے فرمایا کہ 2 دن سے روزے سے ہے, فاطمہ روزے سے ہے, حسن روزے سے ہے, حسین روزے سے ہے, میں بھی روزے سے ہوں, لیکن یاد رکھو جو یہاں آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا. شاعر کہتا ہے کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو ہاتھ خالی نظر آ رہا ہے اس میں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں. اور ایک بزرگ نے فرمایا میاں صرف ہاتھ کا مقام یہ ہے کہ 2 جہاں خالی ہاتھ ہی میں ہے, تو پورا جسم تو اور باقی رہا, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ہمارے بزرگوں نے بھی عجیب عجیب معرفت کی بات بتائی. مولا نے فرمایا کہ جاؤ مٹی کا ایک ڈھیلا لاؤ. کیا فرمایا؟
زور سے بولو کیا فرمایا؟ مٹی کا ڈھیلا لاؤ. یہ سبق ہے، یہ سبق ہے. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں. پڑھیے اسے. اسی لیے بار بار آپ سے کہتا ہوں یاد رہنے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نعرہ لگائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ زور سے سبحان اللہ کہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیے. کیا فرمایا؟ کیا لاؤ؟ مٹی کا ڈھیلا لے کے آیا. مولا کائنات نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھونک لیا مٹی کے ڈھیلے پہ تو مٹی نے اپنی سرشت بدل لی، اپنا چہرہ بدل لیا، اپنی حیثیت بدل لی. مٹی بدلی. قل اللہ پڑھ کے مولا نے پھونکا تو مٹی کی شکل بدلنے لگی اور مٹی سونا. کہاں لے جاؤ؟ اسے بازار میں بیچ دینا، بازار میں بیچ دینا اور اس سے جو ملے بچی کی شادی کر دینا. لیکن یہ بھی قرآن کے پڑھنے والے مولا ہے نا، جو لے جا رہا ہے وہ